تقریر میں اس سے زیادہ مل گیا، تیری پیشانی کو رومال زہرا مل گیا۔ مطلب دیکھیے گا لکھا تھا تقریر میں اس سے زیادہ مل گیا، تیری پیشانی کو رومال زہرا مل گیا۔ ایک بیمار نے پر پار اٹھا رکھا ہے، بیمار نے دربار اٹھا رکھا ہے۔ شہادت سے بہت پہلے کیا بات ارشاد فرمائی ہے؟ توجہ، من بکا ولا مصاب الحسین او تذکر او جلس فی مجلس او خدم اہل العزا كأنه زارني على العرش 40 مرة مع علي بن ابي طالب۔ شہر کا ترجمہ سنیے، توجہ، پھر توجہ۔ سرکار دو عالم نے حسین کی شہادت سے بہت پہلے کیا ارشاد فرمایا؟ من بکا علی مصاب الحسین۔ یہ عنوان مجلس کا اس لیے رکھنا بہت ضروری سمجھ رہے ہیں آج کل ہم، چونکہ جو دشمن ہے وہ تو آزاداری کی مخالفت کرے تو کرے، یہ تو ان کا فنڈامنٹل رائٹ ہے اور ان کے خون کی مجبوری کے تحت، لیکن جو اپنے لوگ ہیں وہ بھی اس کو اہمیت نہ دے کے کیوں ہلاک ہونے کی تیاری میں ہے۔ صلوات پڑھیے محمد آل محمد پر۔ دوسری بات، حسین ابن علی کی مجلس میں آ کے بیٹھے۔ تیسری بات، جس کے کچھ بس کا نہ ہو تو وہ عزاداروں کی خدمت کرے، کھانا کھلائے، پانی پلائے۔ جس کا اتنا بھی حساب نہ ہو تو وہ عزاداروں کی جوتیاں ہی سیدھی کر کے رکھے۔ جس نے ان 4 کاموں میں سے کوئی ایک کام بھی کیا تو رسول فرماتے ہیں کیا؟ کأنہ زارنی علی العرش 40 مرۃ۔ کی طاقت، دولت کی طاقت ایک، حکومت کی طاقت، حکومت کی طاقت 2، تیسرے پروپیگنڈا میڈیا کی طاقت۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، یہ 3 طاقتیں جس کے ساتھ لگ جاتی ہے اسے کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے، اور جب کسی سے ہٹ جاتی ہے تو فرعون کو بھی غرق کرتی ہے۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، ہے یا نہیں یہی بات؟ تعجب کی بات ہے، حیرت کی بات ہے، اتہاس گواہ ہے۔ توجہ کہ عزاداری کی مخالفت میں ہمیشہ سے یہ تینوں چیزیں رہی۔ مؤرخ مخالف، حکومت مخالف، میڈیا مخالف ہے۔ توجہ، اور کتنی مخالفتیں ہیں کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ ہمیں دیگوں میں پکایا گیا، ہمیں قتل کیا گیا، ہماری لاشوں کے اوپر گھوڑے دوڑائے گئے۔ جرم ہمارا کیا تھا کہ ہم عزاداری کرتے ہیں، ہے نا؟ اسی جرم میں جو ہے دنیا نے جسے جرم مانا ہے، اسی وجہ سے ہمیں قتل کیا گیا، مارا گیا، زندہ دفنایا گیا، زندہ درگور کر دیا گیا، جلایا گیا، ہمیں ایک کمرے کے اندر بند کر کے چھتیں گرا دی گئی۔ اتنی مصیبتیں تو دشمنوں نے ہمیں دی، اتنی یاتنائیں جو ہے وہ ہمیں دشمنوں نے پہنچائی، اپنوں نے بھی کوئی کمی نہیں رکھی۔ انجمن کی مخالفت میں مولوی کو پھوٹی ناک نہیں بھاتا۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، ایک دوسرے کی مخالفت، انجمن کی مخالفت، اس کی مخالفت، اس کی مخالفت، آئے دن جو ہے وہ نئے نئے جھگڑے، نئے نئے فساد ہے یا نہیں؟ لیکن اتنی مخالفتوں کے بعد عزاداری سمٹی ہے یا پھیلی ہے؟ کیا یہ تعجب نہیں؟ دنیا مال خرچ کرتی ہے ہنسنے کے لیے، دولتیں لٹاتے ہیں رونے
اور رو کے کہا اے پھوپھی اما ہمارے جد کا مدینہ آ گیا ہے. اور جیسے ہی بی بی نے یہ کلمات سنے تو اپنے آپ کو اونٹ سے گرا دیا اور بی بی کوہنیوں سے گھٹنوں سے کبل چلتی ہوئی روضہ رسول تک یہ نوحہ پڑھتی ہوئی پہنچی. کیا نوحہ تھا؟ مدینہ جدنا لا تقبلینا وبالحسرات والاحزان جینا فاخبر جدنا انا اسرنا وبعد الاسر یا جدہ سبینا. اے نانا کے مدینے ہمارے آنے کو قبول نہ کر، اس لیے کہ جب ہم یہاں سے چلے تھے تو ہماری گودیاں آباد تھی، اور پلٹ کے آئے ہیں تو ہماری گودیاں ویران ہو چکی ہیں. اور ایک چوکھٹ کا سہارا لے کے کھڑا ہونا چاہا، جب اٹھا نہ گیا تو بی بی نے طرف کے کہا نانا زینب آ گئی، مگر ملال اس بات کا ہے کہ زندہ آ گئی. اے نانا پچھتائے گا وہ ظلم جو مجھ پر نہیں ہوا. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ قبر بطول پہ گئی اور جانے کے بعد اپنے آپ کو گرا دیا. کہا کہ اماں خدا گواہ ہے کہ جب سے آپ کی قبر سے 28 رجب کو ہم رخصت ہوئے تھے، ارے آج تک ہم دل بھر کے سو نہیں سکے. اگر ہماری روتے روتے آنکھ لگ جاتی تھی تو ہمیں نیزے چبھا چبھا کے جگایا جاتا تھا. اے اماں شدت بیداری سے ہماری آنکھوں کی بینائی ضائع ہو گئی ہے.